الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب الدنیا رأس کل خطیئۃ وعن مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور تعلیمات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان سے گناہ کیوں ہوتا ہے، انسان سے گناہ ہونے کی کیا وجہ ہے۔ اس کی لاجک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہر گناہ کی جڑ، ہر غلطی کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ جس انسان کے دل کے اندر جتنی زیادہ دنیا کی محبت آئے گی اس سے اتنا زیادہ گناہ سرزد ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے ذکر کی ہے حب الدنیا رأس کل خطیۃ، کہ ہر گناہ کی جڑ اگر آپ تلاش کریں، اس کی لاجک تلاش کریں تو وہ دنیا کی محبت ہوگی۔ تو جس انسان کو دنیا زیادہ پیاری ہوگی، جتنا زیادہ دنیا محبوب ہوگی، اس سے اتنا گناہ زیادہ سرزد ہوں گے، کیونکہ اس کے دل میں آخرت کی اتنی فکر نہیں ہے۔ جس بندے کے دل میں آخرت کی زیادہ فکر ہوگی، آخرت کو زیادہ محبوب بنائے گا وہ، تو اس سے غلطیاں بھی کم ہوں گی۔ اور جس بندے کے دل کے اندر دنیا کی محبت زیادہ ہوگی، اس سے غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کو انسان مقصود نہ بنائے، محبوب نہ بنائے۔ دنیا میں چونکہ رہنا ہے، دنیا کی ضروریات کو بھی حاصل کرنا ہے، تو اس کو ضروریات کے تحت رکھے، ضروریات سے بڑھے نہیں۔ کیونکہ آج کل جو انسان کا انہماک ہے، انسان کی جو مشغولیت ہے دنیا میں، وہ اتنی زیادہ ہے کہ آج کل جو آخرت کے فضائل ہیں، آخرت کی جو باتیں ہیں، وہ انسان کی سوچ میں آتی نہیں ہیں، اس کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ آخرت کی فکر کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ بھائی جتنی آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کا مشاہدہ کر رہے ہیں، دنیا کا حقیقت ہے۔ کسی پاگل کو آپ پکڑیں گے دنیا ہے یا نہیں، وہ پاگل بھی کہے گا کہ دنیا تو ہے، کیونکہ دیکھ رہا ہے، مشاہدہ بھی کر رہا ہے۔ دنیا کی حقیقت کا ہر انسان کو پتہ ہے، کوئی انسان بھی دنیا کی حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح آخرت کی بھی حقیقت ہے، آخرت بھی موجود ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو مشاہدہ نہیں ہوتا، اس کو احساس نہیں ہوتا کہ دنیا ہے یا نہیں، دنیا تو موجود ہوتی ہے، لیکن وہ چونکہ پس پردہ ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ ادراک نہیں کر سکتا، دنیا کا احساس نہیں کر سکتا کہ دنیا ہے یا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح کیونکہ آخرت ہم سے غائب ہے، ہم سے پس پردہ ہے، تو اس لیے ہم آخرت کا ادراک نہیں کر رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخرت ہے ہی نہیں، آخرت ہے۔ جس طرح وہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ دنیا کا ادراک نہیں کر سکتا، احساس نہیں کر سکتا، اسی طرح ہم آخرت کا احساس نہیں کر سکتے۔ تو ہم آخرت ہے، موجود ہے، حقیقت ہے اس کی ایک، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا مکلف بنایا کہ آپ دنیا میں رہو، آپ کا دل آخرت میں لگا ہوا ہو، آپ کا دل آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہو، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ سے گناہ کم ہوں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کا دل یہ کشتی کی مانند ہے اور دنیا یہ پانی کی مانند ہے۔ تو جب کشتی سمندر کے اوپر، دریا کے اوپر چلتی ہے، اگر پانی اس کے نیچے رہے، ارد گرد رہے، تو کشتی کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، کشتی تیرتی رہتی ہے اور سواریوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچا دیتی ہے۔ اگر وہی پانی جو کشتی کو تیراتا ہے، وہی پانی کشتی کے اندر چلا جائے تو کشتی ڈوب جائے گی، وہ سوار بھی ڈوب جائیں گے، تو اس سے نقصان ہوگا۔ یہ مثال شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دے کے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان کا جو دل ہے، اگر دنیا اس کے ارد گرد رہی، اس کے اندر نہیں گئی، یعنی دنیا کو اس نے مقصود نہیں بنایا، اگر اس دنیا اس کے ارد گرد رہی، دنیا کو اس نے ضرورت کے تحت استعمال کیا ہے، تو دنیا اس کے لیے فائدہ مند ہے، چاہے وہ کروڑوں اربوں روپے میں بھی کیوں نہ ہو، اس کے لیے دنیا فائدہ مند ہوگی۔ اگر دنیا کی محبت اس کے دل میں چلی گئی، اس نے کہا کہ کوئی ناجائز کام کرنا پڑے کروں گا، لیکن دنیا حاصل کروں گا، دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو سمجھو کہ دنیا اس کے دل میں آ چکی ہے، اب اس کو یہ دنیا نقصان پہنچائے گی۔ تو یہ جو سمگلر ہیں اور جو ناجائز کام کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں ان کا محور جو ہوتا ہے وہ صرف دنیا پر ہوتا ہے، آخرت کی فکر ان کو ہوتی نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں لاکھوں کروڑوں انسانوں کا نقصان ہو رہا ہے تو ہونے دو، ہمیں کیا اس سے؟ تو جو بھی گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو ہونے دو، ہمیں اس سے کہ ہماری تو دنیا آ رہی ہے نا، تو ان کو ہر وقت دنیا کی فکر رہتی ہے۔ تو مسلم کی روایت میں نے ذکر کیا، حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی دی ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈالے، پھر انگلی باہر نکلے، اس کے اوپر کچھ پانی لگا ہوتا ہے، تو جو انگلی کے اوپر پانی لگا ہوتا ہے اس کی حیثیت دریا کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کی کوئی حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک طرف دریا ہے اور دوسری طرف وہ پانی ہے جو انگلی پر لگا ہوتا ہے۔
تو ظاہر ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دریا کے مقابلے میں۔ یہ مثال دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اس سے بھی کم تر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، یہ بالکل ایک دھوکے کا سامان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے یہ دھوکے کا سامان ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے، اس دنیا نے تو ختم ہونا ہے۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے۔ تو جو ساز و سامان تھوڑا ہے، فانی ہے، اس کے پیچھے پڑنے کی بجائے، اس میں دل لگانے کی بجائے آدمی کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علماء جو ہے ہمیں دنیا سے نکال کر آخرت میں لگانا چاہتے ہیں، ہماری دنیا خراب کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی علماء کرام آپ کی دنیا خراب نہیں کرنا چاہتے، آپ دنیا جتنی زیادہ چاہے کماؤ، جتنا سارا دن آپ دنیا کمانے میں لگاؤ، لیکن علماء جس بات سے آپ کو منع کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں دل نہ لگاؤ، دنیا کو محبوب نہ بناؤ، دنیا کو مقصود نہ بناؤ، کیونکہ یہی گناہ کی جڑ ہے۔ جتنا آپ دنیا سے زیادہ محبت کریں گے اتنا زیادہ آپ سے گناہ ہوں گے۔ تو جتنے لوگ جو ملک کا نقصان کر رہے ہیں، عوام کا نقصان کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے مرنا ہے، اور آخرت کی ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ آخرت کی فکر ان کو کمزور ہے، دنیا کی محبت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ان سے گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو علماء کرام صرف دنیا سے محبت کرنے سے روکتے ہیں کہ آپ دنیا سے محبت نہ کریں، کیونکہ دنیا ملعون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے۔ تو دنیا آپ اس نیت سے حاصل کریں جس سے اللہ بھی خوش ہو، اللہ کا رسول بھی خوش ہو، تو وہ دنیا اچھی ہے۔ آپ جتنا وہ کمائیں گے زیادہ اچھا ہے، آپ زیادہ کمائیں۔ نہ دین آپ کو روکتے ہیں، اسلام آپ کو نہیں روکتا، نہ علماء آپ کو روکتے ہیں۔ جس دنیا کو حاصل کرنے سے اللہ کا رسول خوش ہو تو وہ آپ کمائیں۔ جس دنیا کے اندر اور جس دنیا کے کمانے میں اللہ کا رسول ناراض ہو تو ظاہر ہے وہ دنیا آپ کے لیے فتنہ ہے، وہ آپ کو برباد کر دے گی۔ اس دنیا کے کمانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیۃ، کہ ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ اس محبت کو دل سے نکال دیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ تو آپ کو جب آخرت کی فکر ہوگی تو آپ دنیا میں ایسے رہیں گے جیسے کوئی مسافر ہیں، اجنبی ہیں، آپ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو اس بات کا اہتمام فرمائیں کہ دنیا کی محبت دل سے نکال دیں، آخرت کی محبت ڈال دیں، انشاءاللہ پھر دنیا بھی اچھی گزرے گی، آخرت بھی اچھی گزرے گی۔